عثمان گل عمران خان کے وکلا کے پینل میں شامل ہیں۔ یہ سائفر توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈز کے کیسز میں بشریٰ بی بی اور عمران خان کی وکالت کرتے ہیں۔ 29 جنوری پیر کے روز جج ابو الاسناد ذوالقرنین سائفر کیس کی سماعت کے لیے اڈیالہ جیل آئے۔ یہ عدالت کی طرف جا رہے تھے تو عثمان گل نے ان پر ایک نازیبہ فقرہ کس دیا۔ جج صاحب نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا، سر جھکایا اور عدالت میں چلے گئے۔ عمران خان کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان پر جرح ہونی تھی۔ جج صاحب نے اعظم خان کو روسٹرم پر بلایا اور سرکاری وکیل کو شاہ محمود قریشی کی طرف سے جرح کا حکم دے دیا۔ شاہ محمود قریشی کھڑے ہوئے اور انہوں نے شور شروع کر دیا۔ قریشی صاحب اور عمران خان کے وکلا بھی کھڑے ہو گئے۔ جج صاحب سیدھے ہوئے اور انہوں نے عثمان گل کی طرف دیکھ کر کہا، آپ نے باہر جو کچھ کہا وہ میں نے سن لیا تھا۔ میں آپ لوگوں کی عزت کرتا تھا، میں نے آپ کو رعایت بھی بہت دی، لیکن اب نہیں۔ اب فیصلہ صرف پروسیجر کے مطابق ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی جج صاحب نے کارروائی شروع کر دی۔ عمران خان توشہ خانہ کیس میں جج محمد بشیر کی عدالت میں تھے۔ جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے فوراً وائرلیس کرائی اور عمران خان کو عدالت میں طلب کر لیا۔ عمران خان نے جواب دیا، میرے وکلا آئیں گے تو میں آؤں گا۔ جج صاحب نے جیل کے عملے کو سختی سے کہا، آپ عمران خان کو فوراً پیش کریں، اور جیل سٹاف 5 منٹ میں عمران خان کو عدالت میں لے آیا۔ جج نے کارروائی شروع کی اور 12 گھنٹے کی مسلسل سماعت کے بعد تمام گواہ بھگتا دیے۔ رات کے 10:30 بجے دونوں ملزموں کے 342 کے سوال نامے تیار کرائے اور عدالت اگلے دن 30 جنوری کے لیے برخاست کر دی۔ 30 جنوری کو صبح 10:30 بجے سماعت شروع ہوئی۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی عدالت میں موجود تھے۔ جج صاحب نے دونوں کو روسٹرم پر بلایا اور انہیں 342 کا بیان ریکارڈ کرانے کا حکم دے دیا۔ عمران خان نے ہنس کر کہا، جج صاحب یہ کیا ہوتا ہے؟ جج نے سختی سے جواب دیا، خان صاحب آپ یہ ڈرامہ بند کریں، میں نے آپ کو جتنی رعایت دینی تھی دے دی، لیکن آپ نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ آپ جائیں، سامنے بیٹھیں اور جواب لکھیں۔ عمران خان نے کہا، مجھے میرے وکلا چاہیے۔ جج صاحب نے سرکاری وکیل کی طرف اشارہ کر کے کہا، آپ کا وکیل موجود ہے، آپ اس کی مدد لیں اور بیان لکھیں۔ عمران خان اور شاہ محمود نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دونوں بیٹھ کر بیان لکھنے لگے۔ جج صاحب تھوڑی دیر انہیں دیکھتے رہے اور اس کے بعد انہیں مخاطب کر کے کہا، خان صاحب آپ روسٹرم پر آئیں اور سٹینو کو براہ راست بیان لکھوا دیا۔ عمران خان آئے اور انہوں نے سائفر پر اپنا موقف لکھوانا شروع کر دیا۔ وہ 1 گھنٹہ مسلسل بولتے رہے اور سٹینو ٹائپ کرتا رہا۔ شاہ محمود قریشی اس دوران اپنا بیان لکھتے رہے۔ عمران خان کا بیان مکمل ہوا تو جج صاحب نے ان سے آخری سوال کیا، خان صاحب سائفر کہاں ہے؟ خان صاحب کا جواب تھا، میں نہیں جانتا، وزیر اعظم آفس کی سیکیورٹی میری ذمہ داری نہیں تھی۔ یہ سنتے ہی جج صاحب نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید بامشقت سزا سنائی اور اس کے ساتھ ہی کرسی سے اٹھ کر باہر کی طرف روانہ ہو گئے، جبکہ شاہ محمود قریشی چلاتے رہ گئے، جج صاحب میرا بھی تو بیان ریکارڈ نہیں ہوا، مگر جج صاحب نے ان کی سنی نان سنی کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ 30 جنوری کو عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں بھی سماعت تھی۔ جج محمد بشیر عدالت پہنچ گئے۔ بشریٰ بی بی بھی عدالت میں موجود تھیں۔ جج نے دونوں کو روسٹرم پر طلب کیا اور انہیں 342 کا سوال نامہ تھما دیا۔ بشریٰ بی بی کے سوال نامے میں 25 جبکہ عمران خان کے 27 سوال تھے۔ جج نے دونوں کو جواب کے لیے 15 منٹ دیے، لیکن دونوں نے وکلا کے بغیر جواب لکھنے سے انکار کر دیا۔ وکیل شہباز کھوسہ نے وکالت کی درخواست دی، لیکن جج نے یہ کہہ کر درخواست مسترد کر دی، آپ لوگ کل اپنا حق جرح کھو چکے ہیں۔ 15 منٹ بعد مزید 15 منٹ دیے گئے، اس کے بعد مزید 15 منٹ، یہ وقت 6 بار دیا گیا، لیکن بشریٰ بی بی اور عمران خان نے جواب تحریر نہ کیا۔ جج 6 بار عدالت میں آئے اور انہوں نے سختی سے کہا، آپ دونوں کو بہرحال جواب لکھنا پڑے گا، آپ یہ کام جتنی آسانی سے کر لیں گے آپ کے لیے اتنا اچھا ہوگا، ورنہ آپ اپنا یہ حق بھی کھو بیٹھیں گے۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی نے شہباز کھوسہ کی طرف دیکھا، انہوں نے سر ہلا کر ہاں کر دی اور اس کے بعد دونوں نے جواب لکھنا شروع کر دیے۔ شہباز کھوسہ، علی ظفر، گور خان، سلیمان صفدر اور عمیر نیازی ان کی مدد کرنے لگے۔ بشریٰ بی بی کا جواب پہلے تیار ہو گیا۔ سٹینو نے 342 کا بیان ٹائپ کیا، بشریٰ بی بی سے اس پر دستخط دیے اور اس کے ساتھ ہی جج صاحب اپنی کرسی سے اٹھ گئے۔ ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ انہیں جیل کے اسپتال میں لے گیا۔ ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا۔ عمران خان کا بیان ابھی جمع نہیں ہوا تھا۔ خان صاحب نے اپنی کاپی اٹھا کر عدالت میں کھڑے تھے۔ اس دوران ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ واپس آیا اور اس نے اعلان کیا، سماعت کل صبح 9 بجے تک ملتوی ہو گئی ہے، تاہم جج صاحب کا حکم ہے کل صبح 9 بجے دونوں ملزم عدالت میں پیش ہوں گے اور خان صاحب کا 342 کا بیان مکمل ہوگا۔ 30 جنوری کو جیل میں لیڈی پولیس کی اضافی نفری موجود تھی۔ اس سے محسوس ہو رہا تھا توشہ خانہ کیس کا فیصلہ بھی آج ہی ہو جائے گا، جس کے بعد بشریٰ بی بی کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ گور خان کو اس صورتحال کا اندازہ تھا، چنانچہ انہوں نے بشریٰ بی بی کو جیل سے باہر لے جانے کی کوشش کی، مگر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آفتاب باجوہ نے انہیں روک دیا۔ ان کا کہنا تھا بی بی جج صاحب کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جا سکتی۔ اس جواب سے بھی صورتحال کا اندازہ ہو گیا۔
توشہ خانہ کیس کے دوران 2 اور واقعات بھی پیش آئے۔ عمران خان نے اپنی وکلا سے کہا تحفے مجھے ملے تھے، ان میں بشرا بی بی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، اگر جج بی بی کو چھوڑ دے تو میں اپنا جرم ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن وکلا نے انہیں روک دیا۔ ان کا کہنا تھا جج اس کے باوجود بشرا بی بی کو بری نہیں کرے گا، لہٰذا آپ کے اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسرا، جب جج صاحب بیمار ہو گئے تو کمرہ عدالت میں موجود لوگ بشرا بی بی کی طرف دیکھنے لگے، انہیں بشرا بی بی کی روحانی طاقتوں کا یقین ہو گیا۔ عمران خان کی فیملی میں یہ بات 2 ماہ پہلے سے گردش کر رہی تھی، جج محمد بشیر فیصلے سے پہلے ہی موکلات کے اثرات کا شکار ہو جائیں گے۔ جج اس کیس کے دوران 6 مرتبہ بیمار ہوئے اور انہوں نے 20 جنوری کو بیماری کی وجہ سے ریٹائرمنٹ تک بھی دے دی تھی، جس سے موکلات کا تاثر مزید گہرا ہو گیا۔ عدالتی حلقوں میں یہ افواہ بھی گردش کر رہی تھی جج محمد بشیر عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا نہیں دینا چاہتے تھے، یہ اس کیس سے بچنا اور نکلنا چاہتے ہیں۔ عین فیصلے کے وقت جج صاحب کی بیماری نے اس تاثر کو بھی گہرا کر دیا۔ بہرحال قصہ مختصر، 30 جنوری کو سماعت ملتوی ہو گئی۔ کل 31 جنوری کو کیس کی آخری سماعت تھی۔ جج محمد بشیر عملے سمیت 9 بجے عدالت پہنچ گئے، لیکن بشرا بی بی اور عمران خان عدالت میں نہیں تھے، وکلا بھی نہیں آئے تھے۔ جج صاحب نے عمران خان کو طلب کیا مگر خان نے سیل سے نکلنے سے انکار کر دیا۔ جج نے جیل کے عملے کو حکم دیا اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ عمران خان کو زبردستی لے کر عدالت میں پیش ہو گئے۔ جج نے پوچھا آپ کا 342 کا جواب کہاں ہے؟ خان صاحب نے جواب دیا وہ میرے سیل میں ہے، آپ مجھے موقع دیں میں لے آتا۔ جج نے اجازت دے دی۔ عمران خان گئے اور پھر سیل سے نکلنے سے انکار کر دیا۔ جج نے انہیں بلایا، جیل کے عملے نے بھی کوشش کی مگر وہ نہیں آئے۔ اس کے بعد عدالتی اہلکار نے کوریڈور میں طلبی کی آواز لگائی اور اس کے بعد جج محمد بشیر نے عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا سنا دی اور یوں 2 مقدموں کی کارروائی مکمل ہو گئی۔ عمران خان کو سزا ہونی تھی اور یہ ہو گئی، لیکن اس سزا نے یہ ثابت کر دیا ملک میں ہر الیکشن سے قبل کسی نہ کسی سویلین وزیر اعظم کو سزا ضرور ہوگی، کوئی نہ کوئی نظام کے گارڈ پر ضرور چڑھے گا۔ یہ سلسلہ 1958 میں حسین شہید سہر وردی سے شروع ہوا تھا اور آج تک جاری ہے۔ 2018 میں نواز شریف اپنی صاحبزادی کے ساتھ جیل میں تھے اور عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھے تھے۔ 2024 میں عمران خان بشرا بی بی کے ساتھ جیل میں ہیں اور نواز شریف 1 پیج سے لطف اٹھا رہے ہیں۔ اب ایشو یہ ہے 2024 کے بعد 2028 بھی آئے گا اور اس وقت بھی اڈیالہ جیل جج ابو الحسنات ذوالقرنین اور جج قدرت اللہ موجود ہوں گے، لیکن سوال یہ ہے اس وقت جیل میں کون ہوگا؟ اس سوال میں ملک کا مقدر چھپا ہے اور میرا خیال ہے اس بار اس مجرم کا فیصلہ آصف علی زرداری، نواز شریف اور عمران خان تینوں مل کر کریں گے اور ان تینوں کو ایک وکیل اکٹھا بٹھائے گا اور وہ وکیل کون ہے آپ ذرا ذہن پر زور دے کر سوچیں، آپ کو 2028 کا سیناریو سمجھ آ جائے گا۔